اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ یونس یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين یا رب العالمین۔ سورہ یونس سے کچھ ٹیکسٹ میں نے آپ سامنے تلاوت کیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس ہے لوگو قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ چکی ہے۔ یہ نصیحت کیا ہے؟ کہ قرآن مجید کو ہی اللہ تعالیٰ نے موعظہ قرار دیا ہے۔ نصیحت، ذرا اس لفظ پر ہم تھوڑی سی بات کریں گے اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ سبق کی طرف چلیں گے۔ نصیحت کسے کہتے ہیں؟ اگر میں آپ سے سب پوچھوں آپ کے نزدیک نصیحت کیا ہوتی ہے؟ جی تو ایک جواب آیا ہے کہ جی اچھا سبق، کوئی ایسی بات جس پہ آپ عمل کر سکیں، نصیحت ہوتی ہے۔ جی اگر آپ سے پوچھوں میں نصیحت کو کیسے ڈیفائن کریں گے آپ؟ کوئی اچھی تلقین۔ جی اگر آپ سے پوچھوں میں نصیحت کسے کہتے ہیں؟ کوئی ایسی چیز جو اگلے بندے کو فائدہ دے۔ یعنی ایک بات تو آپ کے علم میں ہے کہ نصیحت آپ کے لیے کوئی نیا لفظ نہیں ہے۔ ہم بچپن سے نصیحتیں ہی لیتے آ رہے ہیں، چاہے گھر میں ہو چاہے اسکول میں ہو، نصیحت اس سے ہم سب واقف ہیں۔ نصیحت کو آپ جس طرح چاہے ڈیفائن کر لیں، بس دو باتیں ذہن میں رکھیے گا کہ نصیحت کے ساتھ جو لازمی جڑی ہوئی ہیں، ایک یہ کہ نصیحت عام طور پر کوئی نئی بات نہیں ہوتی۔ آپ کو جو بھی نصیحت کی جاتی ہے وہ آپ کے لیے کوئی نئی بات ہوتی ہے، اکثر نئی بات نہیں ہوتی، آپ کو پتا ہوتا ہے پہلے سے۔ یعنی بچپن سے لے کے جب تک آپ پڑھتے رہے وہ نصیحت ملتی رہی سننے کو کہ پڑھ لو، چاہے کسی بھی کلاس میں تھے آپ کو سننے کو ملا پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو، تو آپ کے لیے نئی بات نہیں تھی۔ اور دوسری بات نصیحت کے ساتھ جو جڑی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ نصیحت بار بار کی جاتی ہے، اس کے ساتھ ریپیٹیشن ہوتی ہے۔ تو نصیحت کو آپ جس طرح چاہے ڈیفائن کر لیں، نصیحت کے ساتھ یہ دو چیزیں لازمی جڑی ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، عموماً کوئی نئی بات نہیں ہوتی۔ نمبر دو، اس کو بار بار کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الناس ہے لوگو قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ چکی ہے۔ تو قرآن مجید ایک نصیحت ہے ہمارے لیے، اور نصیحت کے حوالے سے یہ دونوں باتیں اگر ہم ساتھ رکھیں کہ عام طور پہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی، ایسی بات نہیں ہوگی جو آپ کہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، اور دوسرے اس کو بار بار کیا جائے گا۔ اس حوالے سے اگر قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن مجید کی سب سے بڑی نصیحت، یعنی وہ میرے لیے آپ کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ نمبر دو، وہ بار بار کی گئی ہے، ہر صفحے پہ کی گئی ہے، اور وہ نصیحت ہے جی موت۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی نصیحت ذہن میں رکھیے گا، موت۔ مجھے بتائیے ہم میں سے کس شخص کو نہیں پتا کہ اس نے مرنا ہے؟ کوئی ایسا شخص تو کون ہے؟ ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں، لیکن موت کا انکار کرنے والا آپ کو کافر بھی نہیں ملے گا۔ آپ کو اس دنیا میں اللہ کا انکار کرنے والے بھی مل جائیں گے،
رسولوں کا انکار کرنے والے مل جائیں گے، لیکن ایک شخص ایسا نہیں ہوگا جو موت کا انکار کرنے والا۔ دوسرے میں نے کہا کہ بار بار ہر صفحے پہ آپ کو موت کا تذکرہ ملتا ہے۔ موت میرے لیے نئی چیز نہیں ہے، مجھے معلوم ہے، لیکن ہر صفحے پہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت یاد دلاتے ہیں۔ چیک کر لیتے ہیں، قرآن مجید کھولے، پہلے صفحے پہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ سورۃ الفاتحہ پڑھیں اسے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ کیا مطلب ہے مالک یوم الدین؟ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ تو بدلے کا دن اس دنیا کی زندگی میں، مرنے کے بعد بدلے کا دن۔ تو آپ کو پہلی 5 لائنوں میں موت کا تذکرہ مل گیا، تو آگے دیکھتے ہیں اگلی 5 لائنیں جو سورۃ البقرہ کی آپ کو ملتی ہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ آگے متقین کی صفات ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ 5ویں صفت ان کی ہے کہ آخرت پر تونے پکے۔ آخرت بننے کے بعد اگر آپ کو 5 لائنوں میں موت کا تذکرہ میں نے دکھا دیا ہے، تو مجھے بتائیے جو 14 لائنیں ہیں یا 16 لائنیں ہیں یا 18 لائنیں ہیں، ان میں نہیں ملے گا؟ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آپ کو موت کا تذکرہ ضرور مل جائے گا۔ آپ ہمت کر کے نکال بھی لیں گے نا کہیں سے، جی دیکھیں یہاں کہیں بھی نہیں موت کا تذکرہ، تو کوئی ایسا جملہ آپ کو ضرور مل جائے گا اس صفحے پہ جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہوں گے کہ ان اللہ سمیع بصیر، ان اللہ خبیر بما تعملون، ان اللہ علیم خبیر۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ آپ کو انفارمیشن دے رہا ہے کہ وہ دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے، وہ جانتا ہے؟ نہیں، یہ انفارمیشن نہیں ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کلاس روم میں استاد حاضری لگاتے ہوئے پیچھے شرارت کرنے والے بچوں کو ایک نظر اپنی اینک کے اوپر سے دیکھتا ہے اور اسے کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں، میں نے سن لیا ہے، میں جانتا ہوں کیا تم کر رہے ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ استاد انفارمیشن دے رہا ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں فارغ ہونا، ذرا میں حاضری لگا لوں پھر میں تمہیں پوچھتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ذکر کرتا ہے نا کہ وہ دیکھ رہا ہے، وہ سنتا ہے، وہ جانتا ہے، یہ انفارمیشن نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ سب کچھ ہمارے علم میں ہے، آنا تو ہمارے پاس ہی ہے نا، اس کے بعد ہم تمہیں بتائیں گے جو تم کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی ہمیں لکھے گا سب سے بڑی نصیحت جو ہے نا وہ موت ہے، اور موت ایک ایسی چیز ہے جس کا تذکرہ مجھے اور آپ کو پسند نہیں ہے۔ ایمانداری سے ہوتا ہے، اب اسے کس کو موت پسند ہے؟ ایمانداری سے، مطلب جذباتی طور پہ نہیں، ایمانداری سے نہ مجھے پسند ہے نہ آپ کو پسند ہے۔ موت کا ہم تذکرہ زیادہ کرنا چاہتے بھی نہیں ہیں۔ میں اگر اس ٹاپک کو ذرا لمبا کر دوں نا، آپ کہیں گے سب کو اچھی باتیں کریں، اچھی باتیں کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اکثروا، کثرت سے کیا کرو کیا؟ ذکر، اس چیز کا ذکر جو حاتم اللذات ہے، لذات کو توڑنے والی ہے، یعنی الموت، موت۔ تو اللہ کے رسول سے زیادہ پازیٹیو کون ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ تو آپ تو فرما رہے ہیں کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، لیکن مجھے اور آپ کو موت کا تذکرہ کوئی خاص پسند نہیں۔ بہرحال قرآن مجید آپ کو ہر صفحے پر مرنا یاد دلاتا ہے۔ تم نے ہمیشہ یہاں نہیں رہنا، ایک دن آئے گا تم نے مر جانا ہے،
اور مسلمان کا بننے کا تصور صرف یہی نہیں ہے کہ مر گئے اور مٹی ہو گئے، نہیں، دوبارہ اٹھایا جائے گا انہیں اور پھر اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، اور پھر جو کچھ انہوں نے کیا اس کا انہیں جواب دینا ہوگا۔ تو قرآن مجید کی سب سے بڑی نصیحت ذہن میں رکھیے گا، موت۔ ایک صاحب کسی بزرگ کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ حضرت کوئی نصیحت ہی کر دیں مجھے۔ انہوں نے پوچھا کہ بیٹا تمہارے ماں باپ زندہ ہے؟ اس نے کہا جی فوت ہو چکے دونوں۔ ایک دم سے جوش میں بولے پھر کیا نصیحت کروں اور کیا مطلب؟ تمہارے ماں باپ زندہ نہیں رہے، تم نے اپنے ہاتھوں سے انہیں قبر میں اتارا، تو کیا تم زندہ رہو گے؟ اس سے بڑھ کے تو نصیحت ہوئی ہے۔ پھر اسی طرح ایک جنازہ جا رہا تھا اور جنازے کے پیچھے کچھ لوگ بھی، بزرگ لوگ وہ بھی چل رہے تھے۔ غالباً فیصلہ آباد کا واقعہ ہے شاید، تو کسی نوجوان نے پیچھے بابا جی سے پوچھا کہ بابا جی کدھر جنازہ ہے؟ بابا جی فیصلہ آباد کے تھے، بولے پتر تیرا؟ نوجوان بولا بابا جی میں سیدھی جی گل پوچھنے سے اٹھا جواب دیتا۔ تو بابا جی بولے بیٹا اگر برا لگا ہے تو میرا جنازہ۔ کیا مطلب؟ جنازہ کسی کا بھی ہو، جنازہ تو ایک یاد دہانی ہے، آج یہ شخص اس چارپائی پر ہے تو کل تم بھی کسی چارپائی پر ہو۔ تو سورہ یونس کا بہت خوبصورت ٹیکسٹ ہے، اس کے حوالے سے انشاءاللہ اس کے باقی الفاظ پہ بات کریں گے مزید آگے۔ اللہ تعالیٰ سے بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم عام طور پہ موت کو اوائڈ کرتے ہیں، موت کا ذکر ہو رہا ہو تو ہم کہتے ہیں اسے بائی پاس کر دو، ذرا اور باتیں کرو، لیکن انسان صحیح رہتا ہی اس وقت ہے جب اسے مرنا یاد ہے۔ ایمان بالآخرہ ہماری ایمانیات میں تیسرا بڑا ایمان ہے، ایمان باللہ، ایمان بالرسالہ اور ایمان بالآخرہ۔ ایمان باللہ کوئی شک نہیں ہے، بہت پاورفل ایمان ہے، لیکن بعض اوقات انسان اس طرف بھی نکل جاتا ہے کہ اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، اس یہاں گناہ، اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، دل تو نے آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر لیکن تیری رحمت نے گوارا۔ اب یہ ایمان باللہ ہے نا کہ بڑا رحیم ہے، بڑا غفور ہے، بڑا کریم ہے، وہ کہاں چھوٹی چھوٹی باتوں میں پکڑے گا، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اس طرح ماں اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈالتی، وہ کہاں ڈالے؟ اب یہ ایمان باللہ دیکھیں کہاں نکل گیا۔ ایمان بالرسالہ بہت پاورفل ایمان ہے، خوش نصیب ہے ہم کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے۔ لیکن یہی ایمان بالرسالہ بعض اوقات آپ کو یہاں پر لے جاتا ہے کہ خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو بھی کچھ ہیں تیرے محبوب کی اوپر جو مرضی کرتے رہیں، حرام کھائیں، حرام پیئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کرتے ہیں کہ اور ہمیں بچائیں۔ ایمان بالرسالہ دیکھیں کہاں لے گیا۔ کون سا ایمان آپ کو سیدھے رستے پر رکھے گا؟ وہ ہے ایمان بالآخرہ، اکاؤنٹیبلٹی کا احساس، جواب دہی کا احساس کہ میں جو کام کر رہا ہوں میں نے اس کا جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ایمان میں مزید تقویت عطا فرمائے اور جو باقی ایمانیات ہیں ان کو بھی صحیح طور پہ سمجھنے کی اور اس کے حساب سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن رسالہ القرآن کورس ہم نے کل شروع کر دیا تھا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل، اس کی توفیق، اس کے کرم سے۔ رسالہ القرآن کورس کا نام ہے جس کے معنی ہے قرآن کی زبان، اور ہم نے دیکھا کہ قرآن کی زبان عربی زبان ہے، اور عربی زبان جو ہے نہ تو میری زبان ہے نہ آپ کی زبان ہے، بلکہ پوری دنیا میں قرآن پر ایمان لانے والے اکثر لوگوں کی زبان بھی نہیں ہے۔ لیکن قرآن چونکہ نصیحت ہے تو نصیحت جب تک ہماری زبان میں نہیں کی جائے گی
ہمیں سمجھ نہیں آئے گی تو قرآن اب اردو میں تو نازل ہوا نہیں، عربی میں نازل ہوا ہے، لہٰذا اب ہم یہ کام کر سکتے ہیں کہ عربی زبان سیکھیں اور اس نصیحت سے ڈائریکٹ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ تو عربی زبان ہم نے سیکھنی شروع کی ہے جی کل سے، اور سٹارٹ ہم نے لیا تھا حروف الہجاء سے۔ حروف الہجاء جنہیں الفابیٹس کہا جاتا ہے انگریزی میں، اردو کے حروف تہجی، اور عربی میں جو حروف الہجاء کی تعداد ہمارے سامنے آئی تھی وہ تھی 28۔ اور میں نے کہا تھا کہ علماء کا اتفاق ہے اس میں کہ 28 حروف ہیں جی، باقی وہ جو 2 حروف آپ کو نظر نہیں آئے تھے ان 28 میں، ایک حمزہ اور گولتا، اس کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ حمزہ الگ سے کوئی حرف نہیں ہے، الف ہی حمزہ ہو جاتا ہے یا کہلاتا ہے جب الف پر کوئی حرکت آ جائے یا سکون آ جائے، اور گولتا جو ہے یہ لمبی تا سے بنتی ہے، اور پھر گولتا اور لمبی تا کے کچھ فرق میں نے آپ کو بتا دیے تھے۔ پھر کچھ علامات بھی ہم نے دیکھی تھی، 3 حرکتیں، بنیادی زیر زبر پیش اور ایک سکون کی علامت۔ حرکت ڈبل ہو جائے تو اسے تنوین کہتے ہیں، سکون ڈبل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹی پیش، اس کے بارے میں بھی جانا، اور شد کے بارے میں بھی جانا ہم نے، جو کہ ہمیں عربی ٹیکسٹ پر لکھی ہوئی جو ہے وہ نظر آتی ہیں۔ پھر ہم نے کل انسان بنایا، ٹھیک ہے، کیسے بنا تھا انسان جی؟ مٹی سے انسان بنا تھا، حروف اور علامات سے، حروف اور علامات کے ملنے سے انسان بنا۔ انسان ایک لفظ تھا، لفظ نہیں تھا، یہ بھی ہم نے سیکھا۔ اور لفظ 2 طرح کے تھے، بامعنی، بے معنی، یعنی میننگ فل اور میننگ لیس۔ قرآن میں کوئی بے معنی لفظ استعمال نہیں ہوا، لہٰذا اسے ہم نے سائڈ پہ کر دیا، اور با معنی لفظ کو ہم نے سامنے رکھ کر اپنا سلیبس ڈیفائن کیا کہ عربی زبان میں ہر با معنی لفظ جو ہے اسے کلمہ کہیں گے، اور کل ہمارا کلمہ ٹھیک ہوا پہلی مرتبہ۔ اور کلمہ کو ہم نے 3 طرح سے دیکھا کہ یا وہ اسم ہوگا، یا فعل ہوگا، یا حرف ہوگا۔ تو رزلٹ نکلا کہ اگر ہم ان 3 چیزوں کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، اچھی طرح سے پڑھ لیں، تو انشاءاللہ تعالی ہمیں اسم فعل حرف سمجھ میں آ جائیں گے، پھر ان کو جوڑ کر ہم جملے بنائیں گے، اور جب جملے بن جائیں گے تو قرآن مجید کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہیں وہ جملوں کی صورت میں ہی آپ کے سامنے آئیں گی انشاءاللہ تعالی۔ آج ہم اسم کو باقاعدہ شروع کر رہے ہیں جی۔ اسم کلمہ کی پہلی قسم ہے، اور اسم کے لفظی معنی، لغوی معنی ہوتے ہیں جی نام۔ میں آپ سے پوچھوں جی آپ کا اسم جی خاور، میں نے پوچھا جی آپ کا اسم، تو انہوں نے اور کچھ نہیں بتایا، نہ انہوں نے اپنا ایڈریس بتایا، نہ انہوں نے اپنا جاب ٹائٹل بتایا، انہوں نے اپنا نام بتا دیا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ اسم کے معنی ہوتے ہیں نام۔ تو اسم کے لفظی معنی ہے نام۔ عربی گرامر میں اسم میں کیا کیا چیزیں شامل ہو سکتی ہیں یہ ہم نے نوٹ کرنا ہے۔ عربی گرامر کے حساب سے اسم میں کیا کیا ہوگا۔ پہلی چیز اس میں جو داخل ہوگی یا شامل ہوگی وہ ہو گئے جی نام۔ ہر وہ لفظ جو نام ہوگا اسے ہم اسم کہیں گے۔ وہ نام چاہے کسی شخص کا ہو، جیسے زید، جیسے مریم، یہ اسم ہوگا۔ وہ نام کسی چیز کا ہو، جیسے قلم، کتاب، وہ نام کسی جگہ کا ہو، جیسے مکہ، مسجد، وہ نام کسی کام کا ہو، جیسے انفاق،
انفاق کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ خرچ کرنا. تو ایک کام کا نام ہے. عام طور پہ ہم اسے فعل سمجھتے ہیں. اردو میں سے فعل کہا جاتا ہے. یہ فعل نہیں ہے. یہ چونکہ کام کا نام ہے. کام کا نام ہے نا. ہر کام کا ایک نام ہوتا ہے. تو یہ جو آپ کام کر رہے ہیں اس کام کا نام کیا ہے؟ آپ خرچ کرنا ہے. آپ اپنے پیسے لگا رہے ہیں تو آپ انفاق کر رہے ہیں. ہاں وہ کام کرنا، وہ کام کا نام یا کام کرنا کسی زمانے میں ہوگا تو پھر ہم اسے فعل کہیں گے. ٹھیک ہے. تو کام کا نام بھی عربی زبان میں اسم ہی ہوگا. اسی طرح ضرب، ضرب کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ مارنا، ہٹ کرنا. تو یہ بھی اسم ہے. یعنی آپ نے جو اردو میں اسم پڑھا ہوا ہے لازمی نہیں کہ عربی کا اسم بھی بالکل ایسا ہی ہوگا. ہر زبان کا اپنا اسم ہے. عربی کا اسم جو ہے بہت وسیع ہے. عربی کا اسم جو ہے اس میں ایک چیز ہے جی نام، جسے ہم ناؤن کہتے ہیں. انگریزی کا ناؤن جو ہے وہ عربی کا اسم میں شامل ہے. وہی اسم نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا. عربی گرامر کے حساب سے اسم میں اور کیا چیزیں شامل ہوں گی؟ نمبر 2، ضمائر. ضمائر جو ہوں گے وہ عربی گرامر کے حساب سے اسم کنسیڈر کیے جائیں گے، اسم شمار کیے جائیں گے. ضمائر جمع ہے ضمیر کی، اور ضمیر کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں پروناؤن. دیکھیں آپ انگریزی میں ناؤن الگ پڑھتے ہیں، پروناؤن الگ پڑھتے ہیں، لیکن عربی میں یہ ناؤن اور پروناؤن اسم میں داخل ہیں دونوں. کلیئر ہو گیا؟ اب اس وقت میں آپ کو ضمائر تو پڑھا نہیں رہا، صرف ایک آدھی ایگزامپل رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ آپ کے سامنے ایک لفظ آیا جس کے معنی ضمیر والے ہیں، پروناؤن والے ہیں، تو آپ فوراً کہہ دیں کہ یہ اسم. مثلا آپ کے سامنے ایک لفظ آیا جی انا. انا عربی کا لفظ ہے، قرآن مجید میں آپ کو بہت دفعہ لکھا ہوا ملے گا. اب آپ کو اس کے معنی نہیں پتا، لیکن آپ کو اس کے معنی پتا چل جاتے ہیں کہ اس کے معنی ہے جی میں، جسے آپ انگریزی میں آئی کہتے ہیں. تو آپ فوراً رزلٹ نکالیں گے کہ یہ عربی گرامر کے حساب سے اسم ہے. انگریزی گرامر کے حساب سے یہ پروناؤن ہے، لیکن عربی گرامر کے حساب سے یہ اسم ہے. اوکے جی، کلیئر ہو گیا؟ اسی طرح آپ کو قرآن مجید میں لفظ ملتا ہے جی ھذا. ھذا آپ کو ھذا کے معنی نہیں پتا، آپ کو بتا دیا جائے کہ اس کے معنی ہے جی یہ، جسے آپ جس کہتے ہیں، تو آپ فوراً پہچان لیں گے کہ یہ بھی اصل میں پروناؤن ہے اور یہ ڈیمانسٹریٹو پروناؤن ہے. ٹھیک ہے؟ یعنی ایک چیز پروناؤن کہتے ہیں کسے ہیں؟ پروناؤن کہتے ہیں اس لفظ کو جو کسی ناؤن کے لیے استعمال کیا جائے. میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا کہ عربی مسئلہ نہیں ہے آپ کا، ہمارا مسئلہ انگریزی اور اردو ہے. نہ ہماری اردو صحیح ہے نہ انگریزی صحیح ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے یہ بھی چیزیں صحیح ہوں گی. آپ تو سب ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ناؤن پروناؤن پڑھتے رہے ہیں. تو اگر پروناؤن کی ڈیفینیشن ان سے پوچھی جائے تو پروناؤن کو ڈیفائن کیوں کیا جاتا ہے کہ پروناؤن از اے ورڈ which is used in place of a noun. ایک ناؤن کی جگہ پہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے اسے پروناؤن کہتے ہیں. تو دیکھیں میں اپنے لیے استعمال کر رہا ہوں تو یہ پروناؤن ہوا. ھذا یہ میں قلم کے لیے استعمال کر رہا ہوں، قلم ناؤن ہے تو ھذا اس کے لیے استعمال کر رہا ہوں تو یہ پروناؤن ہوا. کلیئر ہو گیا؟ اسی طرح قرآن مجید پڑھتے ہوئے آپ کو ایک لفظ ملتا ہے جی الذی.
اب الذی کے معنی آپ کو نہیں آتے. اب جب آپ غور کریں گے، اس کے معنی جاننے کی کوشش کریں گے، تو آپ کو بتایا جائے گا کہ الذی کے معنی ہے جی وہ جو، جسے آپ انگریزی میں ہو یا وچ بھی کہہ سکتے ہیں. اب آپ یہ وچ یا ہو کا لفظ کسی ناؤن کے لیے استعمال کرتے ہیں، ایسے ہے نا؟ کوئی ناؤن ہوتا ہے پیچھے، اس کے لیے آپ وچ یوز کرتے ہیں یا ہو کا لفظ یوز کرتے ہیں. تو یہ بھی پروناؤن ہی ہے، یہ ریلیٹو پروناؤن ہے. تو یہ پروناؤن جو ہیں یہ بھی عربی کے اسم ہی شمار ہوں گے. ٹینشن لینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، سمپل آپ کو لفظ کے میننگز جاننا ضروری ہے. عربی کا لفظ جیسے آپ کے سامنے آتا ہے آپ نے غور کرنا ہے کہ وہ کیا ہے. مثلا آپ کے سامنے زید آیا، زید، تو آپ نے کہا یار یہ تو بندے کا نام ہے، تو آپ فوراً پہنچ گئے اچھا یہ پھر اس میں. آپ کے سامنے زینب لفظ آیا، آپ نے کہا یہ عورت کا نام ہے، تو یہ آپ نے کہا اسم ہو گیا. آپ کے سامنے لفظ آیا کرسی، آپ نے کہا تو چیز کا نام ہے، اسم ہو گیا. آپ کے سامنے آیا فیصل آباد، تو آپ نے کہا یار یہ تو جگہ کا نام ہے، تو یہ اسم ہو گیا. کلیئر ہو گیا؟ آپ کے سامنے لفظ آیا عقل، شرب، معنی آپ نے جانے تو پتا چلا اس کے معنی ہے پینا، شرب پینا، تو آپ نے کہا اچھا یہ تو کام کا نام ہے، آپ نے کہا یہ اسم ہو گیا. لفظ آپ کے سامنے آیا ہوا، ہوا قرآن میں بہت ہے، اللہ هو الذی خلق السماوات والارض، تو ہوا آیا، آپ کو معنی نہیں پتا، معنی پتا چلے اس کے معنی ہے وہ یعنی ہی، آپ نے کہا یہ اس میں. قرآن مجید پڑھتے ہوئے آپ کے سامنے آیا اولئک هم المفلحون، آپ کو اولئک کا نہیں پتا، آپ کو بتایا جاتا ہے اولئک کے معنی ہے وہ سب مذکر، تو آپ کہتے ہیں یہ تو پروناؤن ہے اس میں. قرآن مجید آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کے سامنے آتا ہے یا ایھا الذین آمنو، الذین، آپ کو نہیں پتا اس کے معنی، آپ کو بتایا جاتا ہے اس کے معنی ہے وہ جو، تو آپ کہیں گے وہ یہ تو اس میں. تو رزلٹ کا نکلا، رزلٹ نکلا کہ اسم پہچاننے کے لیے لفظ کے معنی جاننے ضروری ہے. تکے سے اسم پہچانا نہیں جائے گا. ابھی پہلا کام ہم کریں گے لفظوں کے معنی سے اسم کو پہچانیں گے، پھر انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں ہم اسم کی کچھ علامات بھی یاد کر لیں گے جو ہمیں فائدہ دے گی کہ اگر ہمیں معنی نہیں بھی آتے تو ہم علامتوں کے ذریعے اسم کو پہچان لیں گے. لیکن اصل علم وہی ہوتا ہے جو میننگز کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، ذہن میں رکھیے گا. تو علامتوں میں نہ پڑھیں گے ہم، بلکہ میننگز کے ذریعے پہچانیں گے. تو اس میں ایک ہو گیا جی ناؤن، ایک ہو گیا پروناؤن یعنی نام اور ضمائر. اس میں تیسری موٹی چیز عربی گرامر کے حساب سے جو ہوگی وہ ہوگی جی صفات. صفات، صفت کسے کہتے ہیں جی؟ خوبی. اور اگر خامی ہو تو وہ صفت نہیں ہوگی، وہ بھی صفت ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی صفت جس کی جمع صفات ہے اسے آپ انگریزی میں ایڈجیکٹو کہتے ہیں. تو ایڈجیکٹو جو ہیں یہ بھی عربی گرامر کے حساب سے اسم ہوں گے. انگریزی میں ہمیں انہیں الگ الگ پڑھنا پڑتا ہے، ناؤن کو الگ پڑھتے ہیں، پروناؤن کو الگ پڑھتے ہیں، ایڈجیکٹو کو الگ پڑھتے ہیں. لیکن عربی گرامر کے حساب سے یہ ناؤنز، پروناؤنز اور ایڈجیکٹوز یہ تینوں جو ہیں یہ اسم میں داخل ہیں، یہ اسم میں شامل ہیں. مثلا میں ایگزامپل دیتا ہوں، آپ کے سامنے ایک لفظ آتا ہے جی صالح، اور آپ سے پوچھا جائے گا یہ اسم ہے یا نہیں ہے، آپ کہیں گے یہ صالح کے معنی کیا ہیں، تو صالح کے معنی ہے نیک، آپ کو فوراً پتہ چل گیا یہ صفت ہے، تو آپ نے کہا جی یہ اسم ہے. کلیئر ہو گیا؟ آپ کے سامنے لفظ آیا ساجد،
آپ سے پوچھا جائے کہ یہ اسم ہے یا نہیں ہے، تو آپ چیک کریں گے، پاکستان میں دیکھیں گے تو آپ کو بہت سارے ساجد مل جائیں گے، تو آپ کہیں گے جی یہ نام ہے، صحیح ہے، اوکے۔ لیکن عرب کے ہاں ساجد آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ تو آپ کو ساجد کے لفظی معنی جاننے ہوں گے۔ ساجد کے لفظی معنی ہوتے ہیں سجدہ کرنے والا۔ تو سجدہ کرنے والا یہ بھی عربی میں ایڈجیکٹو ہے، صحیح ہے، تو یہ اسم کی کیٹیگری میں ہی آئے گا، لیکن اسم میں صفات کے تحت ہم اسے دیکھیں گے۔ پھر آپ کے سامنے ایک لفظ آتا ہے جی مسجود۔ مسجود آپ نے اچھا سنا ہوگا کہ آدم جو ہے وہ مسجود ملائکہ ہے نا، یعنی مسجود کہتے ہیں جس کو سجدہ کیا جائے، تو یہ بھی عربی کا ایڈجیکٹو کہلائے گا۔ آپ کے سامنے ایک لفظ آتا ہے جی سجاد۔ آپ نے دیکھا کہ ہاں ہماری فیملی میں بھی ہے سجاد، تو اگر نام کنسیڈر کریں گے تو بھی اس میں، لیکن سجاد کہتے ہیں اس سجدہ کرنے والے کو جو بہت زیادہ سجدہ کرتا ہے، جو بار بار سجدہ کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں سجاد۔ تو آپ فوراً کمپیریزن کریں گے اپنی فیملی کے سجاد کا اس سجاد سے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کے سامنے ایک لفظ آتا ہے، وہ لفظ ہوتا ہے جی اسجد۔ اسجد آپ کہتے ہیں ہاں یہ خالہ کا بیٹا ہے، تو اگر تو نام ہے تو ٹھیک ہے اس میں، لیکن جب آپ اسجد کے معنی پر غور کریں گے تو اسجد ایکچولی ایک ایڈجیکٹو ہے، کمپیریزن کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلا یہ بھی سجدہ کر رہے ہیں، یہ بھی سجدہ کرتے ہیں، یہ دو بندے سجدہ کرتے ہیں، یہ ان سے زیادہ سجدہ کرتے ہیں، تو میں کہوں گا یہ اسجد ہے۔ یہ کہیں گے نہیں جی میں تو خاور ہوں، تو خاور ان کا نام ہے، لیکن ان کی جو کوالٹی ہے نا، ان کی نسبت زیادہ سجدہ کرنے کی، اس حساب سے میں نے کہہ رہا ہوں یہ اسجد ہے، میں دونوں کا کمپیریزن کر رہا ہوں۔ اور ویسے میں نے انہیں بہت زیادہ سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، بات بات پہ یہ سجدہ کرتے ہیں، تو میں کہوں گا جی یہ سجاد ہے۔ یہ کہیں گے نہیں جی میرا نام تو محمد دین ہے، میں کہوں گا نام آپ کا محمد دین ہے، لیکن آپ کی صفت ہے کہ آپ سجاد ہیں، صحیح۔ اور ویسے میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ سجدہ کر رہا ہے، تو میں اسے کہتا ہوں یار وہ ساجد ہے، آپ کہتے ہیں نہیں وہ تو اکرم ہے، بھائی میں اس کا نام نہیں لے رہا، میں اس کی صفت بیان کر رہا ہوں کہ وہ سجدہ کر رہا ہے، اس لیے میں اسے ساجد کہہ رہا ہوں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ساری یہ صفات ہیں عربی زبان میں۔ تو عربی کا اسم جو ہے وہ وسیع ہے۔ بس تین چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں کہ جب بھی آپ کے سامنے عربی کا کوئی لفظ آئے، آپ نے چیک کرنا ہے کہ وہ کسی شخص کا نام تو نہیں ہے، اگر نام ہو تو اسم، کسی چیز کا نام تو نہیں ہے، اسم، جگہ کا نام تو نہیں ہے، اسم، کام کا نام نہیں ہے تو کام کا نام ہے تو اسم، اگر وہ کسی ناؤن کی جگہ پر استعمال ہو رہا ہے اسم، اگر وہ کوئی خوبی یا خامی بیان کر رہا ہے تو بھی اسم، ٹھیک ہے۔ تو میں نے اسم کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کیا۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اسم کو عربی میں، اسم کو انگریزی میں کیا کہیں گے، تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ وہی بات۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے اسم کو انگریزی میں کیا کہیں گے، کیا جواب ہوگا؟ اگر آپ ناؤن جواب دیتے ہیں تو آپ نے تو اسم کو محدود کر دیا، اس کا مطلب ہے پروناؤن جو ہے وہ اسم نہیں ہوں گے، ایڈجیکٹیوز اسم نہیں ہوں گے۔ پھر سنیے میرا سوال، آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ اسم کے لیے میں انگریزی میں کوئی لفظ رکھنا چاہتا ہوں،
تو کیا لفظ رکھوں؟ آپ کیا مشورہ دیں گے؟ ٹھیک ہے، ہاں جی، اتنا میں نے تفصیل سے بیان کیا ہے، آپ سے ایک سوال کیا ہے، اس کا جواب نہیں آ رہا مجھے. شاہ کیا کہیں گے؟ ناؤن پروناؤن ایڈجیکٹو؟ یہ تو کوئی بات نہیں نا. میں کہوں جی اسم کو میں انگریزی میں کیا کہوں گا؟ ماشاءاللہ، آپ کا جواب ہے کہ اسم کو ہم اسم کہیں گے جی. اسم کی انگریزی نہیں کریں گے ہم. آپ سے کوئی پوچھے اسم کو انگریزی میں کیا کہیں گے تو آپ کہیں گے جی اسم. اگر آپ نے ناؤن کہہ دیا تو پھر آپ نے محدود کر دیا اسم کو. پھر جب بھی آپ کے سامنے کوئی ایڈجیکٹو آئے گا آپ اسے اسم نہیں مانیں گے، کوئی پروناؤن آئے گا آپ اسے اسم نہیں مانیں گے. اگر آپ کہیں کہ جی اسم پروناؤن ہوتا ہے تو بھی آپ نے محدود کر دیا. تو اسم کو انگریزی میں اسم ہی کہا جائے گا. اس کی میں اور ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. مجھے بتائیے قرآن مجید کی جو آیت ہے اس کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ آیا اس کی انگریزی ہے ہی نہیں. جسے آپ ورس کہتے ہیں نا، ورس اور چیز ہے. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ آیت کو آیا ہی کہا جائے گا. اس لیے آپ کو اکثر صحیح جگہوں پہ انگریزی میں بھی آیا لکھا ملتا ہے، آیا نمبر 235، ورس نمبر نہیں لکھا ہوتا. تو لازمی نہیں ہے کہ ہر لفظ کی انگریزی بنائی جائے. کلیئر ہوگی بات؟ کیونکہ عربی ایک وسیع زبان ہے، عربی کے ایک لفظ کے اندر بہت کچھ آ جاتا ہے. تو ہر زبان کو اپنی جگہ رکھ کر دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی زبان آپ کو آنے لگ جائے گی. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں جی، کچھ ایگزامپلس کے ذریعے آپ نے بتانا ہے کہ یہ اسم جو ہے یہ ناؤن میں جائے گا، پروناؤن میں جائے گا یا ایڈجیکٹو میں جائے گا. ٹھیک ہے، یہ تو بتا سکتے ہیں نا؟ لکھوں؟ تیار ہے؟ چلیں ماشاءاللہ. جی لفظ ہے جی مدینہ. ہاں جی، اسم تو ہے ظاہر ہے، اس میں پوچھوں گا میں آپ کو، فعل پوچھ نہیں سکتا، حرف پوچھ نہیں سکتا، پڑھایا ہی نہیں. تو یہ کس میں جائے گا؟ ناؤن میں آئے گا. اور ناؤن میں 1 2 3 4 میں سے جگہ کی جگہ بھی چلا جائے گا کہ مدینہ جگہ کا نام ہے. کلیئر ہو گیا؟ ماشاءاللہ پہچان لیا. آپ کے سامنے لفظ آتا ہے مدرسہ. مدرسہ، مدرسہ کے معنی آپ کو آتے ہیں. آپ اسے پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، وہ آپ کہتے رہے. عربی میں سے یہ کہتے ہیں مدرسہ. جی ناؤن ہے، جگہ کا نام ہے، جگہ کا نام ہے. ماشاءاللہ. آپ کے سامنے عربی کا لفظ آتا ہے جی غرفہ. اب آپ تکا لگائیں گے، آپ کہیں گے جی نام ہے، ضمیر ہے یا صفت ہے، اس سے بہتر ہے آپ میننگز پوچھ رہے ہیں. جی میننگز بتا دیں. ٹھیک ہے، تو جب آپ کو اس کے میننگز بتائے جائیں گے کہ اس کے معنی ہے کمرہ، تو آپ پھر فوراً پہنچ جائیں گے کہ یہ ناؤن ہے، پروناؤن ہے یا ایڈجیکٹو ہے؟ ناؤن ہے. اور ناؤن میں کس کیٹیگری میں آئے گا؟ جگہ. کہ کوئی چیز کا نام نہیں ہے کمرہ، یہ جگہ کا نام ہے. ایک جگہ کو کمرہ کہا جاتا ہے. ایسے ہے نا؟ آپ کے سامنے لفظ آتا ہے عربی زبان کا اور وہ ہے جی نحنو. قرآن مجید آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کے سامنے آتا ہے انا نحنو نزلنا الذکر. تو آپ کو جب تک نحنو کے معنی نہیں پتا آپ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے. تو نحنو کے معنی آپ کو بتائے جائیں گے، اس کے معنی ہے ہم. تو آپ فوراً پہنچ گئے یہ پروناؤن ہے. ٹھیک ہے، اسم کی کیٹیگری جو پروناؤن ہے اس میں یہ فال کر. کلیئر ہو رہا ہے جی؟ ماشاءاللہ. قرآن مجید آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ کے سامنے آتا ہے جی ذالکہ.
آپ کو میننگز نہیں پتا، میننگز پوچھیں گے، آپ کو بتایا جائے گا ذالکہ کے معنی ہے وہ، تو آپ کہیں گے وہ لفظ تو میں کسی ناؤن کے لیے استعمال کرتا ہوں، تو آپ فوراً بتا دیجیے یہ پروناؤن ہے۔ کلیئر؟ قرآن مجید آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کے سامنے آتا ہے کہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، التی لفظ آپ کے سامنے آتا ہے، آپ سے پوچھا جاتا ہے بتائیں گے اسم کی کون سی کیٹیگری ہے، ناؤن ہے، پروناؤن ہے، ایڈجیکٹو ہے؟ آپ کہیں گے جی معنی بتا دیں۔ جب معنی آپ کو بتائے گئے، معنی تھے اس کے جی وہ جو، تو فوراً پہنچ گئے کہ پروناؤن ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ اس کے بعد قرآن مجید پڑھتے ہوئے آپ کے سامنے لفظ آتا ہے جی کریم، پوچھا جاتا ہے جی کریم اسم کی کون سی کیٹیگری ہے، ناؤن ہے، پروناؤن ہے، ایڈجیکٹو ہے؟ ماشاءاللہ آپ کو بتایا جی کریم ایک ایڈجیکٹو ہے، صفت ہے، تو یہ اسم ہی کنسیڈر کیا جائے گا۔ کلیئر ہو رہا ہے جی؟ اسی طرح قرآن مجید پڑھتے ہوئے آپ کے سامنے آتا ہے اسود، آپ کو یہ یاد ہے کہ حجر اسود ہے، اسود کے معنی ہوتے ہیں سیاہ، بلیک۔ اب مجھے بتائیے یہ ناؤن ہے، پروناؤن ہے، ایڈجیکٹو ہے؟ ایڈجیکٹو، کیونکہ کلر جتنے بھی ہیں یہ سب ایڈجیکٹو ہوتے ہیں۔ آسان میں آگے آپ کے سامنے لفظ آتا ہے قرآن مجید میں سمن بکمن امیون، سم، آپ کہتے ہیں معنی کیا ہے اس کے، تو آپ کو بتایا جاتا ہے اس کے معنی ہے گونگے، گونگے، ایک نہیں کام سارے۔ تو آپ مجھے بتائیے یہ ناؤن ہے، ایڈجیکٹو ہے، پروناؤن ہے؟ ایڈجیکٹو ہے، صحیح ہے، کیونکہ گونگا یہ ایڈجیکٹو ہے، یہ بھی صفت ہے، آپ میں ہے یہ صفت نہیں، تو سمپل سی بات ہے، ہمارا صفت کا تصور بڑا محدود ہے، ہم کہتے ہیں بس اچھائی جو ہے وہی صفت ہوتی ہے، برائی بھی صفت ہے، رنگ بھی صفات ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ تو ماشاءاللہ آپ پہلے ٹیسٹ میں پاس ہو گئے، ہم نے الحمدللہ اسم کو عربی زبان میں دیکھ لیا کہ اسم جو ہے یہ نام ہوگا، یعنی ناؤن ہوگا، کس کس کا نام، شخص، چیز، جگہ، کام۔ اسم جو ہے یہ پروناؤن ہوگا، یعنی ضمائر ہوں گے، اس میں پرسنل پروناؤنز بھی ہو سکتے ہیں، ڈیمانسٹریٹو پروناؤنز بھی ہو سکتے ہیں، اور ریلیٹو پروناؤنز بھی ہو سکتے ہیں، سارے پروناؤنز اس میں آئیں گے، ٹھیک ہے؟ اس میں صفات بھی ہو سکتی ہیں، ایڈجیکٹیوز بھی ہو سکتے ہیں، اور صفات اچھی بھی ہو سکتی ہیں، بری بھی ہو سکتی ہیں، کچھ عیب بھی صفاتی ہوتے ہیں، اور رنگ بھی سارے جو ہیں یہ صفات کی کیٹیگری میں ہی آئیں گے۔ کلیئر؟ کوئی کوئسچن ہے تو کر لیں، نہیں تو پھر اجازت نہیں ہوگی۔ ماشاءاللہ، سوال ہے جی الذی اور التی دونوں کا مطلب آپ نے وہ جو لکھا ہوا ہے، تو دونوں میں فرق کیا ہے تو نوٹ کر لیں، ابھی ضرورت نہیں ہے، یہ جب ہم پڑھیں گے تفصیل سے تو میں آپ کو بتا دوں گا۔ الذی وہ جو مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور التی وہ جو مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں صرف مذکر اور مؤنث کا فرق ہے۔ انگریزی میں فرق نہیں ہوتا، ہو کا لفظ مذکر کے لیے بھی ہوتا ہے، مؤنث کے لیے بھی ہوتا ہے، صحیح ہے؟ وچ کا لفظ مذکر کے لیے بھی ہوتا ہے، مؤنث کے لیے بھی ہوتا ہے، لیکن عربی میں مذکر کے لیے الگ لفظ ہوگا، مؤنث کے لیے الگ لفظ ہوگا۔ اور اب انشاءاللہ تعالیٰ دوسرے لیکچر میں ہم یہی شروع کریں گے، ہم اس قابل ہو جائیں گے پہچاننے کے کہ کون سا اسم عربی زبان کے حساب سے مذکر ہے اور کون سا اسم عربی زبان کے حساب سے مؤنث ہے، ٹھیک ہے؟ جی جناب، آپ نے کل بتایا تھا واو اور یا کا حروف علت کیا، واو اور یا کا جی اس کی وجہ کیا ہے، ایک بار دوبارہ بتا دیں۔ کیا کس بات کی وجہ؟ واو اور یا حروف علت کمزور الفاظ ہے، ہاں جی، میں نے حروف علت تو بولا ہی نہیں کل،
कमजोर अल्फाज हाँ ठीक है, जो मैंने बोला है वो बताएं। कमजोर अल्फाज कमजोर अल्फाज क्या पूछना चाह रहे हैं? उसकी क्या वजह थी कि आपने कहा कि मैंने बताया था कि डिक्शनरी में उनको साथ साथ रखा गया है, क्योंकि वाव जो है कभी या में चेंज हो जाती है या कभी वाव में चेंज हो जाती है। तो कोई लफ्ज अगर आपको वाव की पट्टी में नहीं मिलता तो आप या की पट्टी में साथ ही देख लेते हैं, अगर या की पट्टी में नहीं मिलता तो वाव की पट्टी में साथ ही देख लेते हैं, बजाय इसके के बीच में हा आ जाए और वो इतने सफ़े आपको बार बार आगे पीछे करने पड़े, तो उन्होंने साथ साथ रखा। जी क्लियर जी? स्कूल की लामत कहाँ कहाँ पे है? जी स्कूल की लामत कराई। स्कूल की लामत ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है? कहाँ पर इस्तेमाल होगी? जहाँ पे हुई है कुरान, बस ठीक है, आपने खुद तो डाल दी थी। ओके, कुरान में जो भी लफ्ज आएगा जहाँ जहाँ डली हुई है, देखिए मैंने यहाँ पे डाली हुई है, कुरान में भी यहाँ डली हुई है, यहाँ मैंने रा पे डाली है, कुरान में भी ये डली हुई है स्कूल की लामत जी। और मस्जिद कुरान में यसीन पे डली है, मैंने भी यही डाल दी, मैंने नहीं डाल दी, अरब जहाँ डाल देगा हमने वहीं से उसे। क्लियर जी? ले जी, अब हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के फौरन बाद इंशाल्लाह ताला हम अपना दूसरा लेक्चर शुरू करते हैं, जिसमें हम इस काबिल हो जाएंगे अरबी जुबान में इस्तेमाल होने वाले हर किस्म को जानेंगे कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है इंशाल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। तशरीफ रखिएगा अपनी अपनी जगह, अमीर साहब को ऐलान करने आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप अपनी जगह तशरीफ रखें, इंशाअल्लाह आपको सर सीट की कर दी जाएगा। अगर किसी ने वज़ू वगैरह करना है तो वो वज़ू वगैरह कर ले। बाकी ये कल आपने दाखिला फार्म जो जमा करवाए थे और जो हाजिरी वगैरह लगवाई थी, तो वो कई साथी थे जिन्होंने हाजिरी नहीं लगाई थी, और कई दाखिला फार्म 6-7 दाखिला फार्म में उन्होंने हाजिरी नहीं लगाई थी। आपको ये बता दिया कि जब आखिर पे असनाद दी जाएंगे तो हाजिरी का उसमें रोल बहुत ज़्यादा होगा। जिसकी हाजिरी पूरी होगी उनको ही असनाद दी जाएगी। इसलिए आप कोशिश करें कि हाजिरी ज़रूर लगवाएं। आज मैंने जो कल के फार्म थे उनकी मैंने लिस्ट बना दी है, उसके मुताबिक आपको रोल नंबर भी दे दिए जाएंगे। रोल नंबर का दरवाजे पर लगा दूंगा। आज तो मैं हाजिरी रोल नंबर बोल कर लगवा लेता हूँ, ये वक्फे के दरमियान चलना, और अपना रोल नंबर वहाँ पे देख लें या आप सुन लें। ये मैं हाजिरी भी लगा देता हूँ और रोल नंबर भी आज की हो जाएगी, तो ये आप देख लें। उसके हिसाब से इंशाल्लाह इसमें एक मिस है जिन्होंने हाजिरी लगाई हुई है, दाखिला फार्म में दिया, रोल नंबर उसको इशू किया मैंने जिससे दाखिला फार्म में दिया और कल की हाजिरी भी लगाई। पहला एक नंबर है रियाज अहमद और गुलाम सरवर, इसका रोल नंबर 1 है। जफर इकबाल मोहम्मद ताब मोहम्मद, ये यस करते जाए ताकि मैं उसकी हाजिरी भी लगाते जाऊं। अच्छा, आगे 3 नंबर है जफर इकबाल मोहम्मद ताब मोहम्मद। उसके बाद 4 नंबर गुलाम मुस्तफा सिद्दीकी साहब। 6 नंबर है शौकत अली बगल्ला दिता, मोहम्मद इकबाल बाद मोहम्मद अफजाल 7 नंबर। 8 नंबर अब्दुल रहमान बाद काशिफ। 9 नंबर रेहान काशिफ बाद काशिफ अली। 10 नंबर अरशद अली बाद मोहम्मद अकरम। या हाथ खड़ा कर अब्दुल्ला अरशद, मुस्तफा अरशद, हाजी सानुल्लाह 13 नंबर, हाजी सानुल्लाह जी कोई नहीं, मियां मोहम्मद इखलाक, मिर्जा ताहिर साहब। 17 नंबर हसन रजा। 19 नंबर मोहम्मद इमरान और अब्दुल सलाम। मोहम्मद हसन और मोहम्मद अतीक। मोहम्मद अब्दुल बासित और मोहम्मद रमजान। नंबर कितना? 21 नंबर है। 22 नंबर मोहम्मद सादिक और ताजदीन।
محمد صادق اور طاہر محمد یعقوب اور محمد عبید صفدر یونس اور محمد یونس اور سر ابو ذر اور اشتفاق صاحب عثمان نسان اور احسان اللہ محمد شاہیز اور محمد صبور یہ 27 نمبر ہے 28 نمبر نمان حفیظ الرحمان یہ نمان حفیظ الرحمان نہیں ہے 29 نمبر مبشر رحمان بعد محمد سلیم حافظ ملک محمد بلال 30 نمبر ہے آگے 31 نمبر احمد عبد الرحمان بعد عبد الرحمان آگے عبداللہ رسیم بعد محمد وسیم آپ کو اپنے موبائل نمبر محمد انس طارق محمد انس طارق عمران لطیف محمد ملید 35 نمبر ڈاکٹر وسیم احمد حافظ خالد محمود حسن شکیب 38 نمبر 39 نمبر فرقان الہی 41 نمبر حافظ سہیل احمد عبد الرحمان اور ابو الفضل اس کا 45 نمبر ہے لیکن 44 نمبر نور اللہ خان عطا محمد خان حمزہ ملک ارشد جوید 45 نمبر محمد حارث بلال محمد حارث بلال جواد الرحمان ذکی الرحمان اور محمد عباس ذکی الرحمان سعد بعد عبد المنان آگے 52 نمبر عبد الحنان بعد محمد احمد محمد ابراہیم ضیاء نہیں ہے محمد حمزہ بعد محمد فاروق محمد حمزہ بعد حافظ محمد سفیان منظور احمد سائیں محمد شہاب الدین نظامی صاحب محمد ثاقب قدیر شاول 57 یہ لسٹ کا دروازے پہ لگا دوں اس میں آپ نمبر چیک کریں آگے محمد ثاقب قدیر حسن مصطفیٰ محمد نمان اور محمد اکرم محمد نمان اور محمد اکرم وسیم حفیظ وسیم حفیظ محمد اجمل شیر عبداللہ امیر غلام مصطفیٰ یہ 64 ہے غلام مصطفیٰ محمد علی وقاص یہ 65 ہے عبد الحنان محمد شبیر 66 نمبر محمد احمد اور محمد شفیق آپ کا 68 ہے عابد علی اصغر علی 69 ہے طلعت نور فضل نور محمد 70 نمبر 70 نمبر حافظ رضوان مشیخ آپ کا 71 ہے سلمان مشیخ 72 قاسم علی مجید 73 ہو گیا احمد جوید 74 خاور حفیظ خاور حفیظ ہے کہ نہیں ہے اچھا خاور آپ کا 76 ہے احمد حسن فرید
77. Zafar Ali was Hakim of Kafar. 78. Abadullah 79. Khalid Mirza 80. Ali Akbar 81. Tariq Javed 82. Asam Majid 83. Shahriyar 84. Muhammad Azim Mazhar 85. Wajur Rahman 86. Hazla Ahmad. Muhammad Hassan 88. Muhammad Hanif और Muhammad Sharif 89. Wahid Kamar 90. Muhammad Asad Ijaz 91. Ahmed Mahmood 93. Muzammil Manzoor 94. Ghulam Murtaza was Muhammad Akram. आपने मोबाइल नंबर नहीं लिखा, आपने बताया। अच्छा, किसी साथी का दे देना। हाफिज हसनैन अली, गुलाम मुर्तजा का 95 है। हाफिज हसनैन अली 96। शाहिद मजीद 97। मोहम्मद अब्दुल रहमान 98। असद शफीक, असद इश्तियाक सैयद 99। उस्मान शौकत 100। कज़ाफ़ी मुख्तार 101। इसरारुल हक 102। अब्दुल रहमान सुदेश 103। मोहम्मद आसफ और मोहम्मद असलम 104। मोहम्मद इब्राहिम शफीक अतीक 105। मुकर्रम जुबैर, अब्दुल मीर 110। हाफिज हमाद 111। तारिक महमूद 112। बुरहान लतीफ 114। मोहम्मद अफजल नंबर रफीक 115। हमजा मुस्तफा 116। अब्दुल मुनम 117। मोहम्मद जैन खलील। बाकी जिसके नाम नहीं आ रहे वो कल उन्होंने दाखिला फॉर्म दिए हैं लेकिन हाजिरों के नाम नहीं लिखा है, इसलिए उनके नाम दाखिल नहीं किए गए। आज जिनको मैंने दाखिला फॉर्म दिए हैं कल के जिनके रहते हैं तो वो अपने दाखिला फॉर्म जमा करवा के जाएं ताकि उसका लिस्ट में नाम शामिल हो जाए। आप कल जब आएंगे तो आप इसको याद है, आपकी लिस्ट लगी होगी, आपका रोल नंबर आप देंगे, रोल नंबर के हिसाब से आपने हाजिरी लिखवाई। फॉर्म देना काफी सी आदमी सादा वाली भी है सादा वाली भी क्लास में फॉर्म देना काफी सी आदमी आज जिसने दिए ना दाखिला फॉर्म वो आज जमा करवा के जाए। करते हैं सर्टिफिकेट के लिए तब रजिस्टर होते हैं। इस टाइम से आप ये साहब से डिस्कस कीजिएगा क्लास में। उस वक्त से
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين سورہ یونس کا ٹیکسٹ ہم نے کچھ شروع کیا ہے اور اسی ٹیکسٹ میں سے انشاءاللہ تعالی ہم جو اسماء استعمال ہوئے ان کو مذکر یا مؤنث ہونا پہچانیں گے. تو ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ چکی ہے. موعظہ نصیحت کسے کہتے ہیں اس میں ہم نے تفصیل سے بات کر لی. آگے فرمایا وشفاء لما فی الصدور, اور یہ شفا ہے. کس کی شفا ہے؟ اس کی جو سینوں میں. سینوں میں کیا ہے جی؟ دل. تو گویا قرآن جو ہے یہ دل کی جو بیماریاں ہیں ان کے لیے شفا ہے. اب دل کی بیماریاں کون کون سی ہیں؟ ہمارا ذہن فوری طور پہ جاتا ہے ہارٹ اٹیک, انجائنا. اصل میں یہ دل کی جو بیماریاں ہیں روحانی بیماریاں ان کے لیے شفا ہے. کون کون سی ہیں جی وہ؟ حسد, بغض, کینہ جی, تکبر, غرور, خواہشات. بری بات تو نہیں ہے. آپ کی خواہش کیا اوپر ابھی پڑے یہ بیماری ہے. مجھے لالچ ہے کہ میں قرآن میں اور آگے سے آگے جاؤں. منافقت بہت بڑی بیماری ہے. عجب, خود پسندی, میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں. دل کی بہت ساری بیماریاں تھیں اور دل کی بیماریاں ڈاکٹر نہیں بتا سکتا آپ کو. دل کی بیماریاں آپ کو قرآن بتائے گا. اللہ کے رسول کو آپ کو بتائے گا کہ دل کی کون کون سی بیماری. بہر دل کی جو کئی بیماریاں اس میں سے ایک بڑی بیماری جو ہے وہ تکبر ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں آپ میں سے کون کون اس بیماری کا شکار ہے؟ آپ میں سے کون کون ہے جو تکبر کرتا ہے؟ آپ سب ماشاءاللہ نیک لوگ ہیں. تکبر اور آپ تو تکبر کہتے کسے ہیں اس کو ذرا سمجھیں تو پھر چیک کریں کہ ہم میں سے کون کون تکبر کا شکار ہے یا نہیں. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر. وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ایک ذرے کے ہم وزن, ایک ذرے کے وزن کے برابر بھی تکبر ہوگا. ذرے کا وزن کتنا ہوتا ہے؟ آپ کا اسکیل کر سکتا ہے؟ نہیں, لیکن اس کا کوئی نہ کوئی وزن ضرور ہوتا ہے. تو آپ فرما رہے ہیں اس ذرے کے ہم وزن بھی تکبر جس کے دل میں ہوگا تو جنت میں داخل نہیں. یہ بات ایسے سنی تو لوگ ڈر گئے اور کسی نے جرأت کر کے پوچھا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ان الرجل یحب ان یکون ثوبہ حسنا ونعلہ حسنۃ. اللہ کے رسول میں ایک شخص ہے وہ چاہتا ہے, وہ پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے, اس کے جوتے اچھے, یعنی اچھے کپڑے پہننا پسند کرتا ہے, اچھا جوتا پہننا پسند کرتا ہے. آج کے دور میں کہیں گے برانڈ اسے پسند ہے. اور ظاہر بات ہے جب آپ برانڈ پہنتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے. تو نے پوچھا اللہ کے رسول کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ تو خود خوبصورت ہے اور خوبصورتی پسند کرتا ہے.
یہ تکبر نہیں ہے. اللہ نے تمہیں دیا ہے اچھا پہنو, کپڑے اچھے ہونے چاہیے تمہارے, جوتے اچھے ہونے چاہیے اگر اللہ نے تمہیں دیا. آپ سب نے ایک شخص کو دیکھا بال بکھرے میلے کپڑے, آپ پریشان ہو گئے, آپ نے پوچھا حالات کیسے ہیں؟ تو کہا جی اللہ کا بڑا فضل ہے. تو آپ نے فرمایا اگر اللہ کا فضل ہے تو نظر تو آنا چاہیے. اللہ کا فضل ہے اور میلے کپڑے, بال بکھرے ہوئے, اللہ نے اگر فضل کیا نا تو فضل نظر بھی آنا چاہیے. اپنے آپ پہ خرچ کریں. پہلا حق آپ کی ذات کا ہے. اللہ نے دیا تو نظر آنا چاہیے کہ آپ کو دیا اللہ تعالیٰ. تو آپ سے نے فرمایا کہ اللہ تو خود خوبصورت ہے اور خوبصورتی پسند کرتا ہے. پھر آپ نے بتایا تکبر اصل میں ہوتا ہے بطر الحق وغمط الناس. کیا مطلب؟ بطر الحق کہتے ہیں کہ حق آپ کے سامنے آ جائے, سچی بات آپ کے سامنے آ جائے اور پھر آپ اس کو سچ مانتے ہوئے اسے ریجیکٹ کر دیں, اس کا انکار کر دیں. یہ تکبر یعنی آپ کی ایک رائے قائم ہوگی ہے کہ بس جو میں نے قائم کر لیا ہے حرف آخر ہے, اور کوئی آپ کے ساتھ دلائل سے باتیں کرتا ہے اور آپ کا دل بھی گواہی دیتا ہے کہ نہیں بات صحیح کر رہا ہے, لیکن آپ نہیں مانتے. یہ ہے تکبر. مجھے بتائیے ہم میں سے کتنے لوگ اس تکبر کا شکار نہیں ہیں؟ ہم مان لیتے ہیں, نہیں مانتے نا, اڑے رہتے ہیں اپنی جگہ پہ. میں صحیح بیٹا بات صحیح کر رہا ہے, نہیں میں باپ ہوں. بیوی بات صحیح کر رہی ہے, نہیں میں شوہر ہوں. سب کہہ رہے ہیں لیکن نہیں میں گھر کا سربراہ ہوں. تکبر نہیں تو اور کیا. اور دوسرے آپ نے فرمایا غمط الناس. ٹھیک ہے تم نے اچھا پہنا ہے, اچھی گاڑی میں بیٹھے ہو, لیکن اس کے ساتھ تم دوسروں کو حقیر سمجھ رہے ہو. تو تم نے برانڈ پہنا ہوا ہے لیکن لوکل پہننے والا تمہیں انسان ہی نہیں نظر آ رہا. اچھی گاڑی پر ہو, اللہ کا شکر ادا کرو, اور پیدل چلنے والے تمہیں کیڑے مکوڑے لگ رہے ہیں. یہ ہے تکبر, غمط الناس, لوگوں کو حقیر سمجھنا. تو یا ایھا الناس ہے لوگوں, تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے. وشفاء لما فی الصدور, سینوں میں جو دل ہے ان کے لیے شفا ہے. وہدی ورحمۃ للمؤمنین, اور یہ ہدایت بھی ہے, قرآن مجید ہدایت ہے, اور اپنے ماننے والوں کے لیے رحمت. اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ کل بات کریں گے کہ قرآن مجید کیسے ہمارے لیے ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں ہمیں اپنا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی اسم کو ہم نے باقاعدہ شروع کر دیا. ہم نے یہ جان لیا کہ عربی گرامر کے حساب سے اسم کیا کیا ہو سکتا ہے. تو تین چیزیں ہمارے سامنے آئیں, ہر ناؤن اسم ہوگا, ہر پروناؤن اسم ہوگا, ہر ایڈجیکٹو اسم ہوگا. اور ناؤن پروناؤن اور ایڈجیکٹو جاننے کے لیے لفظ کے میننگ جاننا ضروری ہے. اس کے بغیر تکا لگنے سے کام نہیں چلے. اب ہم اسم کے بارے میں یہ جانیں گے کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والا کون کون سا اسم مذکر ہے اور کون کون سا اسم مؤنث ہے. کلیئر ہو گیا؟ ہمارا جو ٹاپک ہے اسم کے حوالے سے وہ ہے جی اسم کی جنس کو ہم آج فائنل کریں گے. اسم کو ہم جینڈر کے حساب سے دیکھیں گے. جنس جینڈر اس کا مطلب ہے کہ عربی میں جو بھی اسم استعمال ہوگا وہ یا مذکر ہوگا یا
मुअन्नस हो। और ये मुज़क्कर और मुअन्नस ये भी अरबी के ही लफ्ज हैं जी। अभी तो अरबी हमने शुरू ही नहीं की, उर्दू ही चल रही है अभी तक, है ना? एक आधा लफ्ज अरबी का आया होगा, वरना सारे आपने देखे सारे उर्दू थे। तो जिन्स के हिसाब से इस्म या तो मुज़क्कर होगा या मुअन्नस होगा। पहले जरा अपनी जुबान उर्दू में समझ लेते हैं इसको। मुझे बताइए जी, माशाल्लाह आप बचपन से उर्दू पढ़ रहे हैं, उर्दू बोलते हैं, मुझे बताइए लड़का मुज़क्कर है कि मुअन्नस? ठीक है, एक और सा सवाल, लड़की मुज़क्कर है कि मुअन्नस? मुअन्नस। मर्द मुज़क्कर है कि मुअन्नस? मुज़क्कर। औरत मुज़क्कर है मुअन्नस? मुअन्नस। बाप मुज़क्कर है मुअन्नस? मुज़क्कर। माँ मुज़क्कर है मुअन्नस? मुअन्नस। भाई मुज़क्कर है मुअन्नस? मुज़क्कर। बहन मुज़क्कर है मुअन्नस? माशाल्लाह। कलम मुज़क्कर है मुअन्नस? अब क्या हो गया? कोई कह रहा मुज़क्कर, कोई कह रहा मुअन्नस, कोई कह रहा मुज़क्कर, कोई मुअन्नस। देखिए मुज़क्कर मुअन्नस का आप कैसे पता चला? आप पता चलाते हैं मुज़क्कर मुअन्नस का। मैंने कहा जी बाप मुज़क्कर है मुअन्नस, आपने फौरन चेक किया बाप के ऑपोजिट सेक्स मौजूद है माँ, आपने फौरन फैसला कर दिया कि बाप मुज़क्कर है माँ मुअन्नस। बहन ऑपोजिट सेक्स मिल गई, लड़का ऑपोजिट सेक्स मिल गई, मर्द ऑपोजिट सेक्स मिल गई। कलम कोई ऑपोजिट सेक्स नहीं है, ऐसे है ना? चले अभी मैं बताता हूं, बताइए कुर्सी मुज़क्कर है कि मुअन्नस? कोई कह रहा मुज़क्कर, कोई कह रहा मुअन्नस। कंफ्यूजन क्यों हो रही है? ऑपोजिट सेक्स नहीं है। किताब मुज़क्कर है मुअन्नस? आवाजें कम इसलिए हैं कि ऑपोजिट सेक्स नहीं है। मस्जिद मुज़क्कर है कि मुअन्नस? प्रॉब्लम ये है ऑपोजिट सेक्स नहीं है। रिजल्ट निकला दो तरह के किस्म होते हैं, एक वो होते हैं जिनमें आपको मुज़क्कर मुअन्नस मिल जाते हैं, यानी जो रियल जो इंसान है, जानवर है, जिंदा चीजें, उनमें आपको जोड़ा मिल जाता है, आप फौरन फैसला करते हैं ये मुज़क्कर ये मुअन्नस, ये मुज़क्कर ये मुअन्नस, ये मुज़क्कर ये मुअन्नस। लेकिन वो चीजें जो जानदार में नहीं है, कलम कुर्सी किताब मस्जिद, इनका मुज़क्कर मुअन्नस कंफर्म नहीं है और ना ही है। लेकिन उर्दू में आप इन्हें लाजमन इस्तेमाल जरूर करते हैं, मुज़क्कर के तौर पे या मुअन्नस के तौर पे। मैं कहूं जी कलम को जुमले में इस्तेमाल करें, बनाए कलम का जुमला कोई, ये मेरा कलम है, ये क्यों नहीं कहा जी ये मेरी कलम है? इसका मतलब है आप कलम को मुज़क्कर यूज कर रहे हैं। किताब को जुमले में इस्तेमाल करें, ये मेरी किताब है, आप ये नहीं कह रहे थी ये मेरा किताब है, ठीक है? माशाल्लाह सही है। यानी ये जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स है ना, ये वेरी करते हैं प्रोविंस टू प्रोविंस। पंजाब में कुछ होते हैं, केपीके में कुछ होते हैं, सही है? तो आप कहते हैं ये मेरी किताब है, मेरी, इसका मतलब किताब को मुअन्नस इस्तेमाल कर रहे हैं, हालांकि बेचारी है नहीं मुअन्नस। कुर्सी को जुमले में इस्तेमाल करें, मेरी कुर्सी है, ठीक है ना? अब कुर्सी बेचारी मुअन्नस नहीं है। अगर कोई कहता है मुअन्नस है तो सवाल करेगा अगला कि अच्छा इसका कुर्सा दिखाएं मुझे। सीधी सी बात है, अगर कुर्सा दिखा देंगे तो मान लेंगे मुअन्नस है। कुर्सी जितनी मर्जी बड़ी ले आए आप, वो कुर्सी ही होगी। तो गोया रिजल्ट ये निकला कि ये जो मुज़क्कर मुअन्नस है ना, ये दो तरह के हैं। एक वो है जो तो है ही मुज़क्कर मुअन्नस, जो तो
ہیں ہی مذکر مؤنث، یعنی جن کا جوڑا ہے، اور ایک اسماء وہ ہیں جو مذکر مؤنث ہیں نہیں، ان کو استعمال مذکر مؤنث کے طور پہ کیا جائے گا. جس طرح ہم اردو میں کتاب کو مؤنث استعمال کرتے ہیں، کرسی کو مؤنث استعمال کرتے ہیں. اب ہم دیکھیں گے کہ عربی میں کتاب کو مذکر استعمال کریں گے یا مؤنث کریں گے، کرسی کو مذکر استعمال کریں گے یا مؤنث استعمال کریں گے. ہاں عربی میں ماں کو مؤنث ہی استعمال کریں گے، باپ کو مذکر ہی استعمال کریں گے، لڑکے کو مذکر ہی استعمال کریں گے، لڑکی کو مؤنث ہی استعمال کریں گے، بیوی کو مؤنث ہی استعمال کریں گے، شوہر کو مذکر ہی استعمال کریں گے. تو جو ریئل مذکر مؤنث ہے نا، جاندار، وہ ہر زبان میں مذکر مؤنث ہی ہوتے ہیں. لیکن جو ریئل نہیں ہوتے ان کو ہر زبان کے حساب سے مذکر مؤنث استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے آپ کو پتہ چل کہ آپ کے اپنے ملک میں پرابلم ہے مذکر مؤنث کی، ایسی ہے نا. تو اب آپ دوسرے ملک جا رہے ہیں، صوبہ نہیں چینج کر رہے، آپ ملک چینج کر رہے ہیں، تو ہم دیکھیں گے کہ عرب جو ہے وہ یہ جو دوسری قسم کے اسماء ہیں جو نہ مذکر ہیں نہ مؤنث لیکن انہیں استعمال مذکر مؤنث کیا جاتا ہے، ان میں سے کن کن اسماء کو مذکر استعمال کرتے ہیں اور کن کن کو مؤنث استعمال کرتے ہیں. تو یہ ہمارا ٹاپک ہے. تو سمپل سا ٹاپک ہے جی، 5 منٹ میں آپ انشاءاللہ تعالی فیصلہ کر لیں گے. آپ کے سامنے عربی کا لفظ آئے گا اور آپ بتائیں گے جی مذکر عرب استعمال کرتا ہے، یہ مؤنث استعمال کرتا ہے. مسئلہ اصل مذکر مؤنث کا نہیں ہے، مسئلہ ان اسماء کا ہے جو اصل میں مذکر مؤنث نہیں ہے. کلیئر ہوگی؟ تو میں نے آپ کے سامنے مؤنث کی ایک پکچر بنا لی ہے جی. یہاں پہ ایک پکچر بناؤں گا، تو پہلے میں فریم بنا رہا ہوں جی اس کا. اس فریم میں وہ پکچر ہوگی، ہمارا لفظ اگر اس فریم اس پکچر میں فٹ ہو گیا تو ہم کہیں گے عرب اسے مؤنث استعمال کریں. عرب کے نزدیک مؤنث ہے، صحیح ہے، چاہے وہ اصلی مؤنث ہو چاہے نہ ہو، عرب کے نزدیک وہ مؤنث ہوتا. اور اگر پکچر میں فٹ نہ ہوا تو ہم کہیں گے وہ مذکر ہے. سمپل سا کام ہے جی. تو تیار ہے؟ لے جی پکچر بننے لگی ہے مؤنث کی. مؤنث کو دو طرح سے ہم دیکھیں گے. ایک دیکھیں گے کہ وہ حقیقی مؤنث تو نہیں ہے کہیں، یعنی پیدائشی مؤنث تو نہیں ہے. اگر پیدائشی طور پہ وہ مؤنث ہوگا، لڑکی مؤنث، ماں مؤنث، بیوی مؤنث، گائے مؤنث، بلی مؤنث، یہ سارے حقیقی مؤنث ہیں. اور دوسرے ہم دیکھیں گے اگر پیدائشی مؤنث نہیں ہے تو کیا ان کا استعمال مؤنث کے طور پر ہوگا، تو اس کو ہم کہیں گے یہ غیر حقیقی مؤنث ہے. تو گویا مؤنث کی دو قسمیں آ گئی، حقیقی اور غیر حقیقی. حقیقی سمپل ہے، آپ کو پتہ چل گیا جی اس کے معنی ماں ہیں، آپ کہیں گے مؤنث. آپ کے سامنے لفظ ہے، آپ کو پتہ چلا اس کے معنی بیوی ہیں، آپ کہیں گے مؤنث. آپ کے سامنے لفظ ہے اس کے معنی ہے بلی، آپ کہیں گے مؤنث. کوئی ٹینشن نہیں ہوگی. غیر حقیقی میں فیصلہ کرنے کے لیے ہمیں اس پکچر کو تفصیل سے پڑھنا پڑے گا. تو غیر حقیقی مؤنث کی دو قسمیں ہیں جس کے ذریعے ہم پہچانیں گے. پہلی ہوگی جی علامتی. ہم مؤنث کی نا ایک علامت فکس کر لیں گے. ہم مؤنث کی کچھ علامتیں فکس کر لیں گے. ہم دیکھیں گے کہ عربی اسم کے آخر میں اگر مؤنث کی علامت پائی جا رہی ہے نا تو ہم کہیں گے جی یہ مؤنث. عرب کے نزدیک مؤنث. ہمارے نزدیک جو ہے وہ مذکر ہوتا رہے، ہمیں اسے کوئی غرض نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. پشاور والے مذکر کے مؤنث کے آپ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا.
تو عرب والے اسے مذکر کے یا مؤنث کے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہماری اردو میں وہ جو ہوگا وہی ہوگا. لیکن ہم چونکہ عربی سیکھ رہے ہیں تو عربی کے حساب سے وہ مذکر ہے یا مؤنث وہ ہمیں علامت بتائے گا. تو مؤنث کی ایکچولی 2 علامتیں ہیں ٹوٹل، جس میں سے دوسری علامت بہت ہی ریئر ہے، بہت کم ہے، وہ ہم نہیں پڑھیں گے. وہ جب ہم انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیول پہ جائیں گے تو پھر سیکھیں گے. ہم مؤنث کی صرف ایک موٹی علامت جو ہے جو 99% استعمال ہوتی ہے اس کو اسٹڈی کریں گے، اور وہ علامت ہے جی گولتا. اسم کے آخر میں ہمیں گولتا نظر آ گئی نا، ہم کہیں گے یہ عرب کے نزدیک مؤنث ہے. اردو میں چاہے وہ ہم مذکر استعمال کرتے ہیں، ہمیں سے کوئی غرض نہیں ہے، عرب اسے مؤنث استعمال کرتے ہیں. کلیئر ہو گیا جی؟ تو بہت آسان ٹیسٹ ہے. غیر حقیقی میں دوسری قسم آ جائے گی جی سمائی. سمائی کا مطلب ہے ہم سن کر بتائیں گے کہ یہ مؤنث ہے. عرب تو سن کر پتا چلا کہ یہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے، جس طرح ہمیں سن کر پتا چلا کہ ہم سنی ہیں. تو سن کر پتا چل جائے گا کہ کون سا اسم مؤنث ہے، کون سا اسم مذکر. لیکن ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے ہمارے لیے اس میں بھی آسانی کر دی. انہوں نے کہا سمائی میں نا کچھ کیٹیگریز آ جاتی ہیں، اگر وہ لفظ ان کیٹیگریز میں سے کسی کیٹیگری میں فٹ ہو رہا ہے نا تو وہ سمائی مؤنث ہوگا. اب وہ کیٹیگریز کیا کیا ہیں؟ اس میں پہلی کیٹیگری انہوں نے دیکھی کہ جی کچھ نام ہیں جو عرب مؤنث استعمال کرتا ہے. ان ناموں میں ہوا، شراب، آگ، شہروں اور ملک، شہر اور ملک. ہوا کے بہت سارے نام ہوتے ہیں. ہوا خود بھی ایک نام ہے. ہمارے ہاں ہوا چلتی ہے کہ چلتا ہے؟ چلتی ہے نا. تو ہم ہوا کو مؤنث استعمال کرتے ہیں، حالانکہ ہوا کو کوئی مذکر نہیں ہے، لیکن آپ اردو میں ہوا کو مؤنث بولتے ہیں. عرب بھی ہوا کو مؤنث بولے گا. ہوا کے مختلف نام ہیں. مثلا اگر ہوا زیادہ تیز چلے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ آندھی. تو ہم آندھی مذکر بولتے ہیں کہ مؤنث؟ مؤنث. عرب بھی مؤنث بولتے ہیں. اچھا وہ پھر آندھی اور شدت اختیار کر لے اسے کیا کہتے ہیں؟ طوفان. اب بتائیے ہم اردو میں طوفان مذکر بولتے ہیں کہ مؤنث؟ مذکر. عرب طوفان کو ہی مؤنث ہی بولے گا. اس نے فکس کر دیا کہ بھئی نام ہو ہوا کا مؤنث ہی بولوں گا میں. شراب، اب یہ ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن جو گرامر والے ذکر کرتے ہیں تو یہ میں نے لکھ دیا. آگ، اردو میں آگ مؤنث، آگ جلاتی ہے، صحیح ہے نا؟ عرب کے بھی یہاں جلاتی ہے. جہنم آگ کا نام ہے، ٹھیک ہے، عرب جہنم کے مؤنث استعمال کریں. شہر اور ملک، فیصلہ آباد کو ہم کیا بولتے ہیں؟ مذکر کے مؤنث؟ مذکر. آپ کہتے ہیں ہمارا شہر. عرب کہے گا نہیں، ہم شہروں کو مؤنث بولیں. تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں نا؟ ٹھیک ہے، کیونکہ جب آپ کو کے پی کے والوں پہ کوئی اعتراض نہیں، اعتراض کر کے تو دیکھنے ذرا. میں جب پشاور گیا نا کلاس پڑھانے، مجھے دوستوں نے کہا ذرا بڑے دھیان سے ذرا جائیے گا، ذرا پٹھان لوگ ہیں، آپ فیصل آباد کے ہیں، آپ مذاق کرتے رہتے ہیں، کسی پٹھان کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے.
तो फिर मैंने पहले दिन ये कहा, मैंने कहा जी मुझे ये कह के भेजा गया है कि पठान जो है ना, ये इनकी शान में गुस्ताखी हो जाए ना तो ये माफ नहीं करते। मैंने कहा जी देखें, अगर खान साहब आपकी शान में कोई गुस्ताखी हो जाए तो आप माफ कर देंगे ना? तो बड़े इंतहाई नफीस लोग थे कि वो बड़े प्यारे लोग थे। वो कहने लगे कि सर माफ करने वाली जात अल्लाह की है, हम तो सिर्फ आपको यहाँ तक पहुँचा देंगे। तो बहरहाल अरब जो है वो शहरों और मुल्कों के नाम मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गया जी? तो समाई में एक हो गया जी नाम, इनके नाम। समाई में दूसरी कैटेगरी जो आई वो आई इंसानी आज़ा जो जुफ्त हैं पेयर की सूरत में। सही है? सिर्फ वो आज़ा देखें जो नजर आ रहे हैं, अंदर गुर्दे फेफड़ों की तरफ नहीं जाना, ठीक है? कपड़ों से बाहर बाहर। क्या नजर आ रहा है आपको? मेरा सर नजर आ रहा है। एक है दो है? आपको मेरी आंखें नजर आ रही है, कितनी है? दो। कान भी नजर आ रहे हैं, कितने हैं? दो। हाथ नजर आ रहे हैं? दो। पैर भी नजर आ रहे हैं, नाक नजर आ रही है। तो जो दो दो है ना, अरब उन्हें मुअन्नस बोलते हैं। ओके जी? और तीसरी कैटेगरी जो है वो कुछ मिसलीनियस अस्मा है, मुतफर्रिक अस्मा। ये आपको याद करने पड़ेंगे सिर्फ, और पिक्चर हमारी पूरी हो जाएगी और आप माशाल्लाह इसके बाद इस काबिल होंगे कि हर अरबी इस्म को आप फैसला कर सकेंगे कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है, मुज़क्कर की टाइप या मुअन्नस की टाइप में जाएगा। ठीक है जी? मुतफर्रिक में समा कहते हैं आसमान को, अरब समा को मुअन्नस इस्तेमाल करता है। सही? जमीन को कहते हैं अर्द, अरब जमीन को मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं। अरबी में सूरज को कहते हैं शम्स, अरब सूरज को मुअन्नस इस्तेमाल करता है। ठीक है जी? अरबी जुबान में नफ्स कहते हैं जान को, अरब नफ्स को मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं। नफ्स। अरब हर्ब जिसे लड़ाई कहते हैं उसे भी मुअन्नस इस्तेमाल करता है। अरब असा जिसे आप लाठी कहते हैं उसे भी मुअन्नस इस्तेमाल करता है। घर के लिए बहुत सारे लफ्ज अरबी में इस्तेमाल होते हैं, उनमें से अरब दार को मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं। तो ये 7 अल्फाज मैंने आपके सामने लिखे हैं। आप सारी जिंदगी भी अरबी पढ़ते रहना तो आपकी ये लिस्ट 10 से ज्यादा नहीं बढ़ेगी। तो मुअन्नस की पूरी पिक्चर आपके सामने आ गई है जी। एक दफा सुन लें और फिर तैयार हो जाए जवाब देने के लिए। पिक्चर का मैं जरा वाया छोटा कर दूं ताकि जगह जो है मैं अस्मा के लिए रख सकूं। फ्रेम मैं चेंज कर रहा हूं थोड़ा सा, ये ले लीजिए। ये इतनी सी पिक्चर है मुअन्नस की। आपने अरबी इस्म को पहचानना है कि ये मुज़क्कर की कैटेगरी में जाएगा, मुअन्नस की कैटेगरी में। तो आपने इसे मुअन्नस की पिक्चर में फिट करके देखना है। कैसे फिट करेंगे? पहले उसे हकीकी में फिट करेंगे। अगर आपको मिल जाए कि इसका पेयर मौजूद है तो फौरन फैसला हो जाएगा। अगर यहां फिट ना हो तो फिर इसमें चेक करेंगे गैर हकीकी तो नहीं है, और गैर हकीकी में अलामत चेक करेंगे एंड में गोलता तो नहीं आ रही। अगर आ रही होगी तो वही रिसर्च आपकी खत्म, उसे बोनस डिक्लेयर कर देंगे। अगर गोलता नहीं आ रही होगी तो फिर इस तरफ चेक करेंगे
کہ وہ اسم کہیں ہوا، شراب، آگ یا شہر اور ملک کا نام تو نہیں ہے؟ کوئی پارٹ آف باڈی تو نہیں ہے جو پیئر ہے؟ یا یہ جو لکھے میں ساتھ ان میں تو نہیں ہے؟ اگر اسم اس پکچر میں فٹ نہیں ہو رہا تو مذکر ہو. سمپل سی پکچر ہے. سمجھ آ گئی ہے پکچر؟ اگر پکچر سمجھ نہیں آئی تو سوال کریں پہلے، نہیں تو پھر میں نے جو سوال کرنے ہیں اس کے جواب مجھے صحیح ملنے چاہیے. گھر 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 شراب کی جگہ پانی لے سکتے ہیں؟ نہیں، خاص شراب. صرف ساری یا گھر کے کوئی بھی سر دار لکھا ہوا ہے جو اس کا مطلب ہے فکسڈ ورڈز. ٹھیک ہے نا؟ صحیح جی یار، فکسڈ ورڈ دار سمپل. اب پھر آپ کہیں گے دار تو ہوتا ہے ادھر فیصل آباد میں. اچھا فیصل آباد دنیا میں ہے اور دنیا جو ہے وہ صحیح ہے. پھر آپ کہیں گے گھر کرایہ والا ہے کہ اپنا. اس طرح کی گرامر چلتی، بس وہ ورڈ دے دیا سمپل. ہاں جی اور بھی سوال تھی؟ اس میں ستارہ ہے؟ ستارہ لکھا ہوا اس میں؟ وہ آپ نے بتانا ہے نا. ہاں جی تیار ہے؟ ریڈی؟ ماشاءاللہ جی. پہلا لفظ ولد. دیکھیں ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں جنہیں اس لفظ کے معنی آتے ہیں، لیکن کوشش کرنی ہے اگر آتے ہیں تو چپ کر کے بیٹھیں. جنہیں نہیں آتے وہ ہاتھ کھڑا کریں اور پوچھیں اور اس کو پہچاننے کی کوشش کریں کہ مذکر کے سائڈ پہ جائے گا یا مؤنث کی سائڈ پہ. ٹھیک ہے جی؟ جی جناب. ہاں جی ماشاءاللہ. آپ نے فیصلہ کرنا ہے اس لفظ کے بارے میں کہ یہ میں نے مذکر میں رکھنا ہے یا مؤنث میں رکھنا ہے. ولد کے معنی ہے لڑکا. بتائیں. سیدھی سی بات ہے مذکر. 1 سیکنڈ ہی لگایا آپ نے. یہ ہو رہی ہے نا بات جی. دوسرا لفظ ہے بنت. جی مؤنث کیا مطلب ہے؟ بیٹی. انہیں پتا تھا انہوں نے فوراً بتا دیا جی بیٹی. ہو سکتا ہے آپ کو نہ پتا ہو تو آپ معنی پوچھیں کہ سر معنی بتائیں پھر ہم فیصلہ کریں گے. اوکے جی ماشاءاللہ. اب میں جو لفظ لکھ رہا ہوں آپ نے ہاتھ کھڑا کرنا ہے اور بتانا ہے کہ ہمیں اس کے معنی نہیں پتا. اس سے میں پوچھوں گا کیونکہ جسے پتا ہے وہ تو فوراً بتا دے گا. کلیئر ہو گیا جی. لفظ ہے رجل. رجل کے معنی کس کو نہیں پتا؟ آپ کو نہیں پتا بیٹا؟ اور کس کو نہیں پتا؟ آپ کو نہیں پتا. چلیں ان سے پوچھیے بیٹا رجل مذکر مؤنث ہے؟ ہاں نہیں پتا. شاباش. وہی نا میں یہ چیک کر رہا تھا آپ نے بتا دینا تھا کہ میں تھوڑا سا اور زور دیتا تھا. رجل کے معنی ہے مرد. رجل کے معنی مرد اور مرد مذکر ہے. چاہے اردو ہو، چاہے پنجابی ہو، چاہے انگریزی ہو، چاہے فارسی ہو، چاہے عربی ہو، مرد مذکر ہی ہوگا. سر مرد کسے کہتے ہیں؟ جو شادی شدہ ہو. ہاں جی جی بیٹا مرد کا مطلب کون ہوتا ہے؟ مرد مرد ہوتا ہے. مرد کسے کہتے ہیں آپ؟ ہاں جو غصے کو قابو میں رکھے. ماشاءاللہ جی. جس کی عورت ہو. وہ بچے نے پوچھا نا باپ سے کہ ابو مرد کسے کہتے ہیں. بچے پوچھ رہے ہیں باپ سے ابو مرد کسے کہتے ہیں. تو باپ نے کہا بیٹا مرد وہ پرسنالٹی ہوتا ہے جس کی بات مانی جاتی ہے، جس کا حکم چلتا ہے، جس سے سب ڈرتے ہیں. تو بیٹا کہنے لگا ابو میں بھی بڑا ہو کے نا امی کی طرح مرد بنوں. تو رجل
मुज़क्कर है, ठीक है जी। जी आपसे पूछूं, ज़ौजा मुअन्नस कैसे पहचाना जी? शाबाश। गोल ताड़ी देखनी है आपने, आपने मीनिंग चेक करने हैं, क्योंकि हो सकता है वो गोल ता जो है ना वो किसी मुज़क्कर में आ रही हो। बात समझ में आ रही है? देखिए कैसे, मसलन देखिए, मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताइए जी, उसामा तो गोलता आ रही है ना, अगर आपने गोलता पक्की कर ली ना तो आप उसामा को ही माना बना रहे होंगे। तो इसलिए मीनिंग्स लाजमी जाने। ज़ौजा के माना होते हैं बीवी, तो फौरन फैसला हो गया मुअन्नस। जी कौन बताएगा? आप बताओगे बेटा, तैयार हो? अब आप मुझे बताओ, किताब लफ्ज अरबी जुबान के हिसाब से मुज़क्कर है या मुअन्नस है? मुअन्नस है। जो मुअन्नस बताएगा वो मुअन्नस प्रूव करके दिखाएगा कि क्या वो हकीकी मुअन्नस है, गैर हकीकी है, उसमें अलामती है या समाई है। समाई में इस कैटेगरी में, इसमें, इसमें, ये भी सारा बताना है। आपने कहा मुअन्नस, अब इसे प्रूव करो, क्या ये हकीकी मुअन्नस है? क्यों नहीं है? इसका कोई किताबा नहीं है ना? गैर हकीकी में गोलता नजर आ रही है? आ रही है? कहाँ है? नहीं आ रही, ये भी नहीं है। उसके बाद यहाँ चेक करो, किताब हवा का नाम है, शराब का नाम है, आग का नाम है, शहर मुल्क का नाम है, किताब कोई पार्ट ऑफ बॉडी है, किताब इनमें से है, फिर आप इसे मुअन्नस क्यों कह रहे हो? बताओ ना। उर्दू के लिहाज से, मैंने उर्दू के लिहाज से पूछी नहीं बेटा, हम क्या पढ़ रहे हैं? अरबी। तो अब लिहाज किसका होगा? अरबी का। तो अरबी के लिहाज से किताब क्या है? मुज़क्कर। क्लियर होगी बात जी? उर्दू में हम किताब को मुअन्नस बेशक इस्तेमाल करते रहे, अरब जो है वो किताब को मुज़क्कर इस्तेमाल करते। ध्यान है जी आप? जी आप मुझे बताइए, कुर्सी जी मुज़क्कर। उन्होंने पूरी पिक्चर चेक की जी, उन्होंने तेज से पूरी पिक्चर चेक की, कहीं नजर नहीं आया उन्होंने फैसला कर दिया मुज़क्कर है और 100% सही। और उर्दू में कुर्सी क्या है? मुअन्नस। ठीक है, आप कहते हैं जी मेरी कुर्सी बच जाए बस, लेकिन अरब कुर्सी को मुज़क्कर इस्तेमाल करता है। माशाल्लाह। ध्यान है जी आप? जी आपके लिए लफ्ज है मस्जिद, मुज़क्कर। उन्होंने पूरी पिक्चर में मस्जिद को डाला, मस्जिद कहीं फिट नहीं हुई। उर्दू में फिट हो रही थी, मुअन्नस में है ना। आप कहते हैं जी हमारी मस्जिद, लेकिन अरब के यहाँ मस्जिद मुज़क्कर। ओके जी। जी ध्यान है? आपके लिए लफ्ज है जी मदरसा। मुअन्नस। मुझे पिक्चर में नजर डाली, उसे गोलता नजर आ गई, तो रिजल्ट निकला कि अरबी में मदरसा मुअन्नस है और उर्दू में मदरसा मुज़क्कर। ठीक है ना? अब आप कह लीजिए देखो सामा के आखिर में तो बोल था, वो सामा नाम था। ये जो नाम होते हैं ना, ये मुज़क्करों ने अपने रखे होते हैं, मुअन्नसों ने अपने रखे होते हैं। हाँ कुछ नाम ऐसे होते हैं जो मुज़क्कर मुअन्नस के एक जैसे होते हैं, है ना? मसलन हमारे हमसाये में रहते हैं जी रिफत, वो रहते हैं हम समझते रहती हैं, लेकिन नजर नहीं रहते हैं। फिर नसीम, फिर शमीम, अशरफ, अख्तर, मुनव्वर, मुमताज,
देखिए सारे खानदान आ जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। यानी मुझे याद है बचपन में हम फिरदौस जमाल को देखा करते थे, अब फिरदौस आशिक अवान को देखा करते थे। तो नामों में ना मुज़क्कर मुअन्नस जो रख ले वही, ओके। हम एक जगह रहते थे तो हमारे हमसाए में जो फैमिली थी ना, उसमें जो मेल थे ना, उनका नाम था शमीर, ओके, होता है। प्रॉब्लम ये थी कि जो उनकी बीवी थी ना, उनका नाम था शहजाद। तो हम बस इसी चक्कर में रहते हैं कि 5 मील 40,000। तो नामों में कोई टेंशन नहीं होती, नाम जो मर्जी जो चाहे रख ले। मदरसा कोई नाम अगर रख ले, अगर मुअन्नस रख ले तो हम कहेंगे कि मुअन्नस है, और मदरसा कोई नाम मुज़क्कर रख ले तो हम कहेंगे कि मदरसा कोई नाम रखता नहीं है। ओके जी, हाँ जी, आप पहचानेंगे, शाबाश। आप बताइए मुझे, आइन मुज़क्कर है मुअन्नस है? मुज़क्कर, आइन के माना पता है? पता है? तो फिर क्या चेक कर रहे हैं आप? वो जब माना ही नहीं पता तो कैसे चेक कर रहे हैं? क्यों जी, माना ना आते हो तो चेक कर सकते हैं? कर ही नहीं सकते। माना ना आना कोई कमजोरी नहीं है, आपकी जुबान है अरबी, आप अरबी सीख रही हो तो यहाँ है, तो आप पूछेंगे मुझे माना बताएं, फिर मैं देखे बताता हूँ। 1 मिनट पूछे। आइन के माना है आंख। अब आप फौरन पढ़ गए कि आंख यहाँ आ रही है, तो आंख अरबी जुबान में मुअन्नस इस्तेमाल होता है। क्लियर होगी बात जी? ध्यान है अभी? आप मुझे बताइए जी, अंफ, शाबाश, अंफ के माना है नाक, मुज़क्कर है। और उर्दू में नाक क्या होती है? मुअन्नस। उर्दू में नाक बहती है, और पंजाबी में नाक वगदा है ना। तो जब पंजाबी उर्दू में मसला है तो अरबी में भी होना चाहिए। माशाल्लाह जी। शाहिद साहब तैयार है? शाहिद साहब, अरशद साहब तैयार है? अरशद साहब आपके लिए लफ्ज है जी, आपके लिए लफ्ज है कौकब, और ये कौकब नुरानी नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। हाँ जी, सितारा, वेरी गुड। सयाने के लिए भी कौकब बोला जाता है, दोनों के लिए कौकब का लफ्ज चलता है जी। मुअन्नस है, वेरी गुड। कैसे पहचाना? क्योंकि कौकब जो है वो समा में होता है, और समा मुअन्नस है तो कौकब भी मुअन्नस हो गया। माशाल्लाह, आप ज़हीन हैं मुझे पता है, लेकिन इतनी ज़हानत नहीं चाहिए मुझे। वो कौकब लफ्ज है इसमें कहीं? समा कौकब है? शामिल, सती हम भी शामिल हैं, तो मुअन्नस हो गया जी। दसो, कौकब मुज़क्कर है। ले जी लास्ट वर्ड करके खत्म कर रहा हूं बस। सालेह क्या माने? एडजेक्टिव है। अरबी में ना एडजेक्टिव भी मुज़क्कर मुअन्नस होते हैं। बताइए अब सालेह मुज़क्कर एडजेक्टिव है या मुअन्नस? मुज़क्कर। और बताएं, हसन नाम नहीं है, एडजेक्टिव है, इसके माना है गुड, अच्छा, मुज़क्कर है मुअन्नस है? मुज़क्कर। अब नोट कर लें, अरबी में जो एडजेक्टिव्स हैं ना, मुज़क्कर से मुअन्नस कैसे बनते हैं वो नोट कर लें। सिंपल सा फार्मूला है। सालेह लिखा हुआ है आपने, हसन लिखा हुआ है, आपने आखिरी हर्फ पर ज़बर लगानी है और गोलता का इजाफा कर देना है। तो सालेह की मुअन्नस बन गई सालेहा, हसन की बन गई हसना, साजिद की बन गई साजिदा,
आबिद की बन गई आबिदा, मोमिन की बन गई मोमिना, काफिर की बन गई काफिरा, मुशरिक की बन गई मुशरिका, तालिब की बन गई तालिबा। तो अरबी जुबान में एडजेक्टिव्स में भी मुज़क्कर मुअन्नस होते हैं। तो आपके लिए जो होमवर्क है, सूरह यूनुस की आयत नंबर 50-51 देखिएगा। उसमें मौइज़ा लफ्ज़ है, शिफा लफ्ज़ है, हुदन लफ्ज़ है और रहमा लफ्ज़ है। ये 4 लफ्ज़ जो हैं वो आपने मुझे बताने हैं कल कि अरबी जुबान के हिसाब से मुज़क्कर हैं या मुअन्नस हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।